السلام علیکم خواتین و حضرات. زاویہ غامدی کی اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقاص خان، محمد حسنین اشرف اور عثمان رمضان. آج کی اس نشست میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان اپنی بیماری سے صحت یابی پانے کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم باقاعدہ نشست کا آغاز کرتے ہوئے غامدی صاحب کی طرف چلیں گے اور پچھلی نشست میں جو گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ہمیں اس کے 3 دعوی ہیں انہی کے مطابق انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تھا کہ لبثت فیکم عمرا، ان کی زندگی سے ہی ہم لیں جو بھی سوال جواب ہو سکتا ہے. دوسرا قرآن کے بارے میں تھا کہ اس کے اندر کوئی اختلاف ہے، اس کے اندر کوئی کجی ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کو آپ سامنے لے کر آئیں. اسی پر ہماری بات چل رہی تھی. سوال اس پر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اس میں ڈسکس ہو گئیں، لیکن سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر سے کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی نکالی جائے، لیکن ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ وہ قرآن کیا ہے. کیا یہی ہے یہ جو ہمارے پاس ہے؟ اگر یہی ہے تو اس کی صورت تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ کتاب کی صورت میں آیا ہے. تھوڑی سی میرے خیال میں اس حوالے سے بات ہوئی بھی تھی، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا مزید وضاحت کیجئے گا کہ کیا قرآن اسی صورت میں، کمپائل صورت میں ہمارے پاس آیا کہ آپ، یا جب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، کیونکہ اس میں کافی ساری آبھاس یہ بھی ہیں کہ کچھ منسوخ ہو گیا تھا، وہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ والی آیت بھی زیر بحث آئی تھی، کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو نکل گئی تھیں، جو داخل ہو گئی. تو کیسے ہم یہ طے کریں؟ ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ یہ کنٹرڈکشن، آپ کہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. ہماری بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو علم کے ذرائع ہیں ان میں ایک ذریعہ علم وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی کتاب بھی ہے، اور وہ ہمارے پاس اس وقت مستند ترین صورت میں قرآن ہے جو موجود ہے. اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، زبور بھی، تورات بھی، انجیل بھی، نبیوں کے بہت سے صحائف کا ذکر بھی آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، اور بائبل میں تو وہ صحائف موجود بھی ہیں، ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو چوتھا ذریعہ علم ہے، یعنی جو خود ایک علم کا ذریعہ بن جائے، جیسے میرے محسوسات یا میرا مشاہدہ ایک ذریعہ علم ہے، میرے سامنے حقائق خارج یا داخل میں آتے ہیں اور میں ان کو پرسیو کرتا ہوں یا وہ میرے ادراک کا حصہ بنتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اب مجھے علم حاصل ہو گیا ہے. اور یہ وہ علم ہے کہ جس کو اگرچہ میں کویسچن کر سکتا ہوں، اس پہ سوال کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک قابل اعتماد چیز ہے جس پر میرا پورا کا پورا علمی کثر کھڑا ہے. میں جس علم کے بارے میں بات کرتا ہوں انہی بنیادوں پہ کرتا ہوں. اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اپنے آپ کو منوائے گا جب وہ انسان کے ذرائع علم سے ماورا ثابت ہو جائے گا. اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی تھیں. ایک یہ کہ جس مصدر سے وہ نکلا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، وہاں آپ کو انسان جب کسی فکر کو تشکیل دیتا ہے یا کوئی کلام وجود میں لاتا ہے تو ارتقاء کے جن مراحل سے گزرتا ہے اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ملے گا. 35-40 سال کی تاریخ اس پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کر لی. اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ یہ انسانی فکر سے ماورا بات ہے کہ آپ 23 سال تک، 24 سال تک کشمکش کے دوران میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ اعلیٰ ترین علمی مباحث پر تبصرہ کرتے ہیں، آپ اس دنیا کے بارے میں، انسان کے بارے میں اپنا ایک نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، آپ کو بہت سے حوادث پیش آتے ہیں، لیکن جب ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو کوئی ادنا بھی عدم تناسب یا کوئی غیر متوافق بات یا کوئی اختلافات یا کوئی تضادات یا کوئی تناقضات آپ کے فکر، آپ کے اسلوب میں پیدا نہیں ہوتے. اور وہ جو ارتقاء کا پہلو ہم نے پہلے موضوع بحث بنایا تھا، اس کا بھی کوئی شائبہ نہیں ملتا کہ آج یہ بات کہی جا رہی تھی، کل وہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد خیال ہوا کہ اس میں تو یہ خامی ہے. تو وہ تراشیدم پرستیدم شکستم جو اصل میں انسانی فکر کا خاصہ ہے، اور بڑے سے بڑا آدمی اس پر افتخار کا اظہار کرتا ہے کہ تراشیدم پرستیدم شکستم، کہ بھئی میں یہاں سے شروع ہوا تھا، میں نے یہ سیکھا تھا، میرے والدین نے مجھے یہ دیا تھا، میں نے اساتذہ یہ سیکھا تھا، تو ہم نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا ہوا تھا. اب اس کے بعد تیسری چیز جو قرآن مجید میں، اس کو بھی خود قرآن نے بیان کر دی ہے. یعنی پہلی بات کو بھی بیان کر دیا کہ پیغمبر کو جب کھڑا کیا گیا تو کہا گیا کہ دیکھو میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، فقط لبثت فیکم عمرہ، تم دیکھو میرے ہاں کوئی ادنا
بھی اس کا کوئی احتمال پاتے ہو کہ میں کوئی شاعری فرما رہا تھا، بیٹھا ہوا کچھ سیکھ رہا تھا، میرے ہاں کوئی ارتقا جاری تھا، میں فلاں مراحل سے گزر رہا تھا، میں تمہارے اندر ایک شریف النفس انسان تھا، میرا پروردگار اگر نہ چاہتا تو میری زبان پر یہ کلام جاری نہ ہوتا۔ دوسری بات بھی خود قرآن نے پیش کر دی کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر ادنا درجے میں بھی یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو یہ ان تمام تناقضات اور تضادات کے ساتھ وجود میں آتا جس سے انسانی کلام، اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی کلام اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی فکر جو ہمارے علم میں ہے وہ وجود میں آیا کرتا ہے۔ تیسری بات بھی قرآن نے بیان کر دی ہے کہ میں ہوں، میرا ایک ماضی بھی ہے۔ ماضی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ ہر کتاب ایک تاریخ کے پس منظر میں کھڑی ہوتی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ تو لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی تم خود دیکھ لو کہ نہ باطل میرے ہاں پیچھے سے داخل ہوتا ہے نہ آگے سے داخل ہوتا ہے۔ تو گویا اس کے کانٹینٹ میں، اس کے ورود میں، اس کے الفاظ میں، اس کے کلام کے در و بست میں، اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، اب 14-15 صدیاں ہو گئی ہیں، ہم بہتر جائزہ لینے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس کے جو اس وقت کے مخاطبین کے وہ تو ماضی اور حال کے حوالے سے دیکھ سکتے تھے، ہم تو آج ایک بڑے مستقبل کے حوالے سے بھی دیکھنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو اس میں کوئی ادنا درجے میں باطل راہ نہیں پا سکا، یعنی کوئی غلط بات اس کے اندر راہ نہیں پا سکی کسی درجے میں۔ یہ بنیادی باتیں تھیں۔ اگر تو ان کا ہم نے اچھی طرح استقصاء کر لیا ہے یہ تینوں چیزوں کا، تو پھر میرے خیال میں یہ سوال بالکل ریلیونٹ ہے کہ جو اس وقت قرآن ہمارے پاس ہے، کیا وہ قرآن وہی ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا؟ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامع کو کوئی تردد لاحق نہ ہو اس معاملے میں کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمیٹ کر آگے بڑھ جائیں تو اس وقت تو آپ کو اسی قرآن کو زیر بحث لانا چاہیے جس کو پوری مسلمان امت قرآن مانتی ہے۔ یعنی اس وقت تو یہ زیر بحث نہیں ہے معاملہ، قرآن وہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، میرے ہاتھ میں بھی ہے، جو شائع و ضائع ہے، جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ ان چند قرأتوں کو بھی موضوع بحث بنا لیں جو ہمارے ہاں بعض علاقوں میں یا چند جگہوں کے اوپر رائج ہیں، چلیے اس پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ لیکن اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ان تینوں معیارات پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ اگر وہ پورا اترتا ہے تو پھر وہ ایک ذریعہ کلام ہے، پھر وہ ایک حیرت انگیز چیز ہے، پھر وہ انسانی فہم سے ماورا کہیں اوپر سے آ گیا ہے، پھر این کتاب از آسمان دیگر است، نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔ اب آگے بہت سی بحثیں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا غامدی صاحب، اس میں یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ والا انالیسس ضروری ہے، اس کی ہسٹوریکل ویلیڈیٹی پہلے ثابت ہوگی، پھر اس کے بعد اس کے دعوی جو قرآن مجید کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تین جو بنیادی خصوصیات آپ نے بتائی ہیں وہ بعد کی بات ہے۔ اگر پہلے اس کا ہسٹوریکلی ہی ویلیڈیٹی اس کی ثابت نہیں ہوتی تو اس کے دعوی تو بعد والی چیز ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے اس کی ہسٹوریکل ویلیڈیٹی بھی ثابت ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے ارتقاء کی، اگر جس طرح مستشرقین بات کرتے ہیں ارتقاء کی بات کریں گے تو آپ اس کو شاذ قرار دے دیں گے، آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ آج کے قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا پورا پہلے ایک اس کی جینیالوجی پہلے سیٹ ٹریس ہو جائے، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے کنٹینٹ آ جائے گا کہ یہ کنٹینٹ ہے، یہ کتاب ہے، پھر کنٹینٹ کا انالیسس زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ میں نے تو اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ بحث ہم شروع کر چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے اس کی ابتدا کر چکے ہیں۔ تو کیا جو شخص بھی آپ کی بات سنے گا، آپ اسی لیے بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ اس سے مستفید ہوں، تو اگر وہ سنے گا تو اس کے لیے بالکل زگ زیگ بن جائے گا، یعنی پہلے آپ ایک جانب گئے تھے پھر آپ دوسری جانب آ گئے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ترتیب کو الٹنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ الٹ لیجیے۔ دیکھ لیں، میں تو لاسٹ میں یہ ہمارا چونکہ اس دن بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے۔ میں نے تو اس لیے ان کو پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس کو مؤخر کر لیں، یعنی آخر میں کر لیں کہ چلیے جی یہ جائزہ لے لیا، ان معیارات پر تو قرآن پورا اترتا ہے، لیکن یہ کہ قرآن ہے کیا یا اس کے بارے میں جو بحثیں ہیں وہ کیا ہیں، تو تاکہ وہ مذہبیات کی نوعیت کی بحث ہے نا تو وہ اس دائرے میں ہو جائے۔ لیکن اگر ابھی کرنی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس سے پہلے بھی آپ لوگ بہت آوارہ گردی کرتے رہے، کیا فرق پڑتا، آپ کر لیجئے، وہ کر لیجئے۔ تو یہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ والی جو بات ہے، اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بیان کردہ چیزیں ماضی کی بیان کردہ یا ماضی میں ہوئے واقعات کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہیں کرے گا، یا ان کا بطلان اس کے اندر یا اس میں کمی بیشی نہیں آئے گی، یہ مقصود ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، وہ خدا کی بات ہے، اس نے جو کچھ کہہ دیا ہے
اس میں کوئی دراندازی نہیں ہو سکتی، کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، کوئی نہ اس کے متن کو مجروح کر سکتا ہے، نہ اس کی حفاظت میں خلل انداز ہو سکتا ہے، نہ اس میں کسی درجے کا کوئی غلط پہلو داخل کر سکتا ہے، اور نہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز تو تاریخ نے غلط ثابت کر دی، وقت نے غلط ثابت کر دی، یہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ آخری درجے کا حق ہے جو اب قیامت تک اسی طرح اپنے مقام کو قائم رکھے گا۔ سر آپ نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو وہ غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کون سے معیارات دیگر مانیں گے؟ ماضی کے واقعات کے بارے میں جو دیگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں اگر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو یہ تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ بھی قرآن میں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ پیچھے کی بحث کو تازہ کر لیجئے، ہم نے بحث یہاں سے شروع کی تھی ہمارے پاس ذرائع علم کیا ہے، اور ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ پہلا ذریعہ علم ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے، وہ باطنی بھی ہوتا ہے، وہ ظاہری بھی ہوتا ہے، وہ داخلی بھی ہوتا ہے اور خارجی بھی ہوتا ہے۔ اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں، ہمارے علم کے بنیادی مباحث یا جن کو وجودی حقائق کہا جاتا ہے وہیں سے دستیاب ہوتے ہیں۔ ہم ان کی بنیاد پر عقلی استنباط کرتے ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں، لیکن بہرحال وہ ایک ذریعہ علم ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تاریخ کے مسلمہ حقائق، یعنی وہ چیزیں جو اسٹیبلش ہسٹری کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم اخبار احاد کو یا ضمنی چیزوں کو زیر بحث ہی نہیں لائیں گے اس میں۔ تو اب اگر آپ ایسی کوئی چیز پیش کر دیں گے جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے، جو عقلی استنباط ہے، ناگزیر عقلی استنباط کی صورت اختیار کر گئی ہے، اگر آپ کوئی ایسی چیز پیش کریں گے کہ جو مسلمہ تاریخ، آخر 1500 سال کی تاریخ بھی بن چکی ہے نا اب، اس میں قرآن مجید کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہے، پھر تو سارا مقدمہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن آپ ایک کہانی سنا دیتے ہیں، ایک قصہ سنا دیتے ہیں، ایک قیاس بیان کر دیتے ہیں، اس پہ پھر میں جرا کروں گا۔ قرآن کے اس دعوے میں ایک مسئلہ ہے کہ کوئی چیز جھوٹی یا غلط اس میں شامل نہیں ہو سکتی، لیکن مسئلہ اس سے آگے بڑھ کے، مثال کے طور پہ جو پچھلوں کے اساطیر ہیں اگر وہ اس میں شامل ہو گئے تو ظاہری بات ہے وہ تو ہم روز سے سورس سے چیک کر سکتے ہیں کہ جی یہ چاہے کہانی صحیح لیکن بات تو ٹھیک نقل ہو گئی ہے، تو کیا یہ مطلب ہے کہ پیچھے سے جو کچھ مرضی آئے وہ غلط نہیں ہو سکتا صرف، یعنی وہ دیو مالا ہی ہوگی لیکن وہ ویریفائی ہو سکے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں کھڑے ہیں، ہندوستان میں بہت سے قصے کہانیاں، بہت سی شخصیات ہیں جن کو ہسٹورک نہیں مانا جاتا، مثلا رام کی شخصیت ہے، کرشن کے بارے میں بھی 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک الہامی کتاب نازل ہوتی ہے، اور وہ الہامی کتاب نازل ہوتی ہے اور وہ آ کر ان میں سے کسی چیز کی تصدیق کر دیتی ہے، کسی چیز کی تردید کر دیتی ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی میتھالوجی تھی، پہلے ہی قصہ تھا، پہلے ہی کہانی تھی۔ اگر کسی چیز کی وہ تصدیق کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عنصر اس میں تاریخی تھا۔ تو آپ اس چیز کو جس کو پہلے آپ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے اس کو اس پر حکم کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں مطلب مثال کے طور پہ اگر یہ کسی چیز کو بیان کرتی ہے، اس بیان کو ہم بطور حقیقت یعنی امر واقعہ لیں گے یا کہ اسے صرف اس دیو مالا کی نقل لیں گے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کہنے کا کیا حق ہے؟ یعنی قرآن بیان کرے گا نا کہ وہ کسی چیز کو کیسے پیش کر رہا ہے، کیا وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کہانی ہے جو لوگوں کے اندر رائج ہے؟ مثال کے طور پہ انذار کے معاملے میں اگر کوئی قصہ سنا رہا ہے تو کیا قصہ امر واقعہ ہے کہ یا کہ بس وہ پرانے لوگ انذار کے لیے یا ڈرانے کے لیے تمثیل ہے؟ میں تمثیل یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیے کہ وہ کہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ مثلا عاد کا واقعہ ہے، ثمود کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، کہاں بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں؟ وہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے یہ اس زمین پر کیا تھا، میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں نے یہ قیامت برپا کی تھی، یہ دینونت برپا ہوئی تھی، اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے آپ کفارکم خیر من اولئکم۔ یہاں آپ جو احتیاط برت رہے ہیں نا اس سے یہی لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ قرآن میں کہیں کوئی دیو مالائی قصہ بھی آ گیا ہو، یعنی یہ تو ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو بھی واقعہ نقل ہوگا وہ واقعہ امر واقع ہوگا، اوتھینٹک ہوگا۔ میں نے تو یہی کہا ہے نا کہ جو واقعہ بھی قرآن واقعے کے طور پر بیان کرے گا، اگر وہ کہتا ہے کہ یہود یہ قصہ سناتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ وہاں بتائے گا کہ یہ قصہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ یعنی قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرے گا، خواہ وہ کوئی تاریخی واقعہ ہے، خواہ وہ کوئی زمینی حقیقت ہے، خواہ وہ کوئی حال کی چیز ہے، تو وہ حق ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کہے گا کہ میں قصہ سنا رہا ہوں، میں تمثیل بیان کر رہا ہوں، تو بتائے گا نا میں تمثیل بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے قرار دیں گے، وہ بتائے گا کہ مثلا باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ ایک تمثیل ہے جو تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ آپ سورہ قلم میں دیکھیے نا، قرآن مجید نے وہ ایک پورا واقعہ سنایا ہے،
اور یہ بتا دیا ہے اس میں کہ یہ ایک تمثیل ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تمثیلیں بھی بیان ہوئی ہیں. نہیں احسن القصص کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ کیا قرآن وہ بھی مجید یہ کہ اچھی ہم تمثیل قصے ہوگی؟ سناتے ہیں. احسن القصص تمثیل نہیں ہے، وہ تو سیدنا یوسف کا وہ واقعہ ہے جس کو قرآن مجید نے سنایا، اس کے اوپر سے کچھ نتائج نکالے ہیں. تمثیل جہاں وہ بیان کرے گا تو بتائے گا تمثیل ہے، جہاں استعارے میں کوئی بات کہے گا تو وہاں پر اس کے قرائن موجود ہوں گے، جہاں وہ تشبیہ دے گا تو وہاں ادب میں جو اسالیب ہیں ان کے لحاظ سے ہم اس کو تشبیہ قرار دیں گے. یعنی یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ جس چیز کو چاہے جو چیز ہے قرار دے دیں. قرآن بتائے گا کہ وہ کیا چیز بیان کر رہا ہے. لیکن جب وہ کسی واقعے کو بیان کرے گا تو وہی واقعہ اٹل حقیقت ہے. تو قصہ نوح اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور قصہ نوح میں ساری زمین پر سیلاب پانی آ گیا تھا. یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا ساری زمین پر پانی. وکیل یا ارض ابلئی، ارض کو باقاعدہ مخاطب کیا. اس کا کے لیے اچھی عربی سیکھنی چاہیے، ادب کا اچھا مطالعہ کرنا چاہیے. ایسے موقعوں پر زمین، سرزمین یا یہ زمین، اس طرح کے الفاظ اصل میں موعود کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں. اس سرزمین میں ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں دیکھیں، اس زمین پر ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں دیکھیں. تو اس طرح کے موقعوں پر الارض پر الف لام عہد کا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ واقعے کے لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی 10 سے مثالیں موجود ہیں. اچھا، پرلطف بات یہ ہے کہ طوفان نوح جو ہے، یعنی انہیں جو آج کے دور میں جو چیزیں جمع کی گئی ہیں، طوفان نوح ہمیں گریک میتھولوجی میں ملتا ہے. اور یقین کریں کہ آپ قرآنی آیت کو اوپر رکھیں اور نیچے گریک میتھولوجی کے وہ الفاظ رکھیں، یا آپ سومیرین میتھولوجی کے وہ الفاظ رکھیں، تو آپ کو بالکل لگتا ہے کہ بین ہی وہ چیز میتھولوجی میں ہے جو چیز یہاں بیان ہو رہی ہے. ایون کہ جو آیت ابھی وقاص نے تلاوت کی، اس کے اندر جو اس کا اسلوب ہے وہ بھی بین ویسے ہی ہے کہ زمین نے پانی نگل لیا. یعنی مطلب طوفان نوح کا جو واقعہ ہے یہ عرب میں پیش آیا ہے اور یہ 576 میں پیش آیا ہے. قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ بہت ابتدائی زمانے میں پیش آیا ہے، یعنی بلکہ وہ نبوت کے دینونت کے عمل کی ابتدا سیدنا نوح علیہ السلام سے کر رہا ہے. تو یہ واقعہ جو پیش آیا اور ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ میں پیش آیا، تو یہ ہر جگہ جائے گا، بیان بھی ہوگا. یعنی اس میں کیا چیز ہے جس کو تلاش کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ عرب میں پیش آیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ہے. اور چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور دیکھیے کہ یونانی میتھولوجی میں اس کا ذکر آ گیا. بھائی قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ یہ قدیم واقعہ ہے، یہ انسانی تاریخ کی بالکل ابتدا میں پیش آیا، بلکہ اس وقت پیش آیا ہے جب وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں. بالکل بین یہ چیز. اب میرے پاس گریک میتھولوجی ابھی بھی ہم لائے ہوئے ہیں. نہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بالکل بین ہی یہ بات گریک میتھولوجی بتا رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ چیزیں جب شروع ہو رہی تھیں اسے بتانا چاہیے. آپ کہتے ہیں بتا رہی ہے، میں کہ بتانا چاہیے، اس لیے کہ اتنے قدیم واقعے کو میتھولوجی میں بھی آنا چاہیے، تاریخ میں بھی آنا چاہیے، لوگوں کی زبانوں پر بھی ہونا چاہیے. یعنی آپ ترتیب ہی ساری الٹ رہے ہیں. بھائی میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو کچھ واقعات یہاں ہندوستان میں بیان ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بیان ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی کتاب آئے گی تو انہی واقعات کو بیان کرے گی نا. نہیں، لیکن اگر ہندوستان کے لوگ ان واقعات کو بطور دیو مالا سمجھتے ہیں، میتھولوجی سمجھتے ہیں، یہ ان کے فہم کی غلطی ہے نا. یہ اللہ کی کتاب نے آ کے واضح کر دیا، یہ بتا دیا کہ یہاں آپ غلطی کھا رہے تھے. جس چیز کو آپ میتھولوجی قرار دے رہے تھے وہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اس کے اتنے حصے میں آپ نے مبالغہ کر دی ہے، یہاں غلطی کر دی ہے، یہاں بیان میں دوسری چیزیں شامل کر دی ہیں. یہ اصل واقعہ ہے. اچھا، یہ کیسے اس سے واقعے کی واقعیت کیسے مجروح ہو گئی؟ یہ اصل میں ان لوگوں نے یہ مقدمات ان لوگوں نے قائم کیے ہیں جو قرآن کے اس بنیادی دعوے ہی کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ خدا کی کتاب ہے اور وہ تمام پیغمبروں کا دین بیان کر رہی ہے. اس کے پیچھے وہ سب کچھ موجود ہے جو تاریخ کے اندر پیش آ چکا ہے. سر دیکھیں، یہ اس قدر اس میں اس قرآن مجید میں اس قسم کے جو ہیں وہ قصے آئے ہیں کہ مشرکین کو کہنا پڑا کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اور قصے وہ کہہ رہے ہیں انہیں. نہیں، آپ جب بھی کسی معاشرے میں جائیں گے اور وہاں جا کے کوئی بات کریں گے، مثال کے طور پہ اگر میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے یونانی قصے سنانے شروع کر دوں تو ظاہری بات ہے کوئی بھی صاحب جو ہے میری بات نہیں مانے گا اور کہے گا کہ بھائی یہ تو فلاں کا قصہ ہے، یہ تو گرو نانک صاحب کا قصہ ہے، تم قصے سنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے وہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. یہ مقدمہ بھی آپ نے قرآن مجید کو دیکھے بغیر قائم کر دیا. قرآن مجید نے کوئی یونانی قصہ نہیں سنایا، کوئی ہندوستان کا قصہ نہیں سنایا، کوئی تبت کا قصہ نہیں سنایا. اس نے صرف ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو عربوں کے ہاں. سر میں کسی قصے کی نسبت جب اپنی طرف کروں گا تو میں کیوں کہوں گا کہ گرو نانک نے یہ کام کیا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھو یہ اس دور میں ایسا خدا نے کر دیا، گرو نانک صاحب کی لاش جو ہے وہ خدا نے غائب کروا دی. تاریخی لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے. یعنی نوح کا طوفان کہاں آیا تھا، وہ کون سا علاقہ تھا، دیکھ لیں تاریخ میں اس کو بھی.
اچھا عاد سمود کہاں پائے جاتے تھے؟ قوم لوط کا وطن کون سا تھا؟ یہ وہی علاقہ ہے جس سے لوگ واقف ہیں. اس میں کوئی یونان توران کا قصہ نہیں سنایا گیا. اس سے پہلے ارسطو افلاطون پیدا ہو چکے ہیں. کوئی شائبہ اس فلسفے کا بھی نہیں ملتا یہاں پہ اگر قصے ہی سنانے تھے تو. اور یہ قصے لوگوں کو معلوم تھے, ان کے نام بھی معلوم تھے, عرب جاتے تھے. یعنی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو تاریخی حقائق کے طور پر خود عربوں کے ہاں مسلم تھیں, ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا. بالکل ایسے ہی جیسے میں آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ عربوں کے یہاں مسلم نہیں تھی, ورنہ وہ کیوں کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے, یعنی یہ بات بھی لوگوں نے غلط سمجھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قصے تو ہم اس سے پہلے بھی سنتے رہے ہیں, آپ اس سے جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ نتیجہ صحیح نہیں ہے. قصے تو موجود ہیں بھائی, قرطبہ موجود ہے, بغداد موجود ہے, استنبول موجود ہے, عثمانیوں کی حکومت موجود ہے, یہ تاریخی حقائق ہیں. میں اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہوں. مثلا میں عروج و زوال پر گفتگو کر رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان اصولوں کے اوپر ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کیا ہمیں آپ کس سے سنا رہے ہیں, یہ عروج و زوال تو کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. تو ان کا تبصرہ یہ ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے, کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی پیش آ گئیں, یہ ہم سنتے رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہ حادثے ہوئے ہیں, آپ اس کا نتیجہ غلط نکال رہے ہیں, آپ نے اس کو ہم پر منطبق کر کے دکھا دیا ہے. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پرانے قصے ہیں جو آپ نے ہمیں آ کر سنا دیے ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. یہ بات ہی نہیں وہ کہہ رہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کیسے اسٹیبلش کریں گے. قرآن میں بھی ایک قصہ آ رہا ہے, میتھولوجی میں بھی وہی قصہ بیان ہو رہا ہے. قرآن میں بیان ہو گیا تو اس صرف یہ کہ قرآن مجید میں وہ بیان ہو گیا تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, اور گریک میتھولوجی میں آئے گا تو ہم اس کو ویریفائی کریں گے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا نہیں ہے. تو قرآن مجید نے بس کہہ دیا تو ہم مان لیں گے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, یا اس کو آپ اس سے نکل کے الگ کسی اور بحث کا سمجھتا پھر ہاتھ میں پکڑیے, ہم چوتھے ذریعہ علم پر جا رہے ہیں. اگر وہ چوتھا ذریعہ علم ثابت ہو گیا ہے تو اب وہ اپنی تصدیق کے لیے کسی باہر کی چیز کا محتاج نہیں رہا. اب تردید کیجئے آپ اگر کرنی ہے تو, یعنی آپ اسٹیبلش ہسٹری سے بتائیے اس نے یہ بات غلط بیان کر دی ہے. اس کے مقابلے میں قصہ نہیں سنا سکتے. قرآن کے مقابلے میں اگر آپ کا جو حواس کا علم ہے وہ دوسرا نتیجہ نکالتا ہے تو آپ قرآن کو ترجیح دیں گے, حواس کے علم کو ترجیح دیں گے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ خود قرآن مجید اپنے اس مقام کو پہلے انہی ذرائع علم سے ثابت کرے گا, اس کے بعد اگر مقابل میں آ جاتا ہے تو پھر یہ چوتھا جو ذریعہ علم ہے ہم اس کو ترجیح دینے جا رہے ہیں یا یہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ چوتھا ذریعہ علم پہلے بنے گا نا. بن گیا. کس طرح بنے گا؟ یہ انہی پر پہلے پورا اترے گا تو بنے گا. یعنی ہم باہر کھڑے ہیں, کوپریشن کے ساتھ چلے گا, لیکن ہم باہر اب ہسٹوریکل فیکٹ ہم نے اس وقت ہم مذہب کے اندر کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہے, ہم باہر کھڑے ہیں. میں نے ساری گفتگو یہ کی کہ ہمارے پاس انسانی سطح پر یہ 3 ذرائع علم ہیں. یہی ذرائع علم ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر پہلے ہم ایک چوتھا ذریعہ علم دریافت کریں گے, اب وہ بات بیان کرے گا. لیکن اس کے باوجود اگر فرض کر لیجئے کہ آپ اس کی کسی بات کو تجربے اور مشاہدے سے جٹلا دیں گے, مثال کے طور پر اس نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ پانی تو اپنی سطح ہموار نہیں رکھتا, اور آپ مجھے پانی گرا کے بتا دیں گے, تو بھائی وہ اپنی وہ حیثیت ہی کھو دے گا, اس کے بعد بحث ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہم ادھر سے چلتے ہوئے اس تک پہنچے ہیں. یہاں اس وقت گفتگو ایمانیات کی نہیں ہو رہی کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں یا آپ نہیں ایمان رکھتے, یہ بحث نہیں ہو رہی. نہ ہم یہاں کھڑے ہوئے یہ گفتگو کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ذرائع علم تھے انہوں نے در حقیقت ایک چوتھے ذریعہ علم کو ثابت کر دیا, تو اس کے اس بات کا عمل ہو چکے گا, پھر ہم قرآن کو پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ دیکھیں گے, تو جب یہ ثابت ہو گیا تو اصل میں وہ تناقض پیدا ہو نہیں سکتا جو آپ بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں نا ہم 3 ذرائع علم سے ایک چوتھا ذریعہ علم ہم نے اسٹیبلش کیا. اب چوتھے ذریعہ علم سے ہمیں کوئی مواد, ہمیں متن میں ہمارے سامنے کنٹینٹ آیا, اس کنٹینٹ کو ہم ویریفائی بھی تو کریں گے نا, یا صرف یہ کہ اس ذریعے سے مل گیا تو ہم مانیں گے؟ اس کو ویریفائی کرنا ہے نا. کس سے کریں گے؟ یا تجربے اور مشاہدے سے؟ تجربے سے کریں یا گے, عقلی استنباط کی بنیاد کے اوپر, یا اسٹیبلش ہسٹری کی بنیاد کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ عمل کریں گے ہم. یہ اس کے کیے بغیر تو اصل میں وہ چوتھا ذریعہ علم بنتا ہی نہیں. کے بارے میں کہ ایک قصہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے اور اس کو ہم ویریفائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, اسٹیبلش ہسٹری لائیں اس کے مقابل میں. قصہ نہ سنائیں, کہانی. قرآن مجید اگر کسی چیز کو بیان کر دے گا تو وہ اسٹیبلش ہوگا. نہیں دیکھیے, میں پھر گزارش کروں گا, جو قرآن مجید کے بارے میں ہم نے 3 معیارات قائم کیے جن کی بنیاد پر وہ پہلے ایک چوتھا ذریعہ علم بن گیا. اب آپ نے چیلنج کرنا ہے اس کو, وہ آپ ہر وقت حق رکھتے ہیں چیلنج کرنے کا, کیجئے.
لیکن وہ چیلنج کریں گے یا تو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یا عقلی استنباط کی بنیاد پر یا اسٹیبلش ہسٹری کی بنیاد پر. اس کے مقابل میں اسٹیبلش ہسٹری لائیے نا. لیکن وہ جو بتا دے گا وہ بھی تو اسٹیبلش ہونا چاہیے نا سر. نہیں وہ تو دیکھیے پہلے ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ کچھ چوتھا ذریعہ علم ہے, وہ تو پہلا کام ہو گیا. اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ پہلے اچھی طرح جانچ پرکھ لیجیے اس کے تینوں دعوی کہ وہ جس مصدر سے نکلا ہے وہاں آپ کو انسان سے ماورا عمل نظر آئے گا. وہ خود اپنے کانٹینٹ کے اندر, اپنے فکر میں, اپنے تمام طرف اسالیب میں اس مقام پر کھڑا ہے کہ جہاں ادنا درجے میں کوئی تناقض, کوئی ارتقاء, کوئی پستی, کوئی بلندی آپ دریافت نہیں کر سکتے. اور وہ جن حقائق کو بیان کر رہا ہے انہیں کوئی حقیقت جٹلانے کا حوصلہ نہیں کر سکتی. اس کے مقابلے میں قصہ نہ سنائیے. یہ تیسرے کی طرف جانے سے پہلے اصل میں ہم بحث اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کچھ چیزیں پہلے سے لے ڈاؤن ہو جائیں, تاکہ ہم اس کی طرف جائیں تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ فلاں کا تسلسل ہے, ابراہیم دیان کا تسلسل ہے, فلاں چیز کا تسلسل ہے, اور وہ چیزیں بالکل وہاں سیٹ ہوتی جائیں. دیکھیں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس عربی میں نازل ہوا جو عربی عرب جانتے تھے, قرآن وہ اسالیب استعمال کرتا ہے جو اللہ کے نبی اور عرب جانتے تھے, تو قرآن کو کیا یہ احتیاط نہیں کرنی چاہیے کہ وہ قصے بھی وہ بیان کرے جو اسٹیبلش ہسٹری کے قصے ہوں؟ جو چیز اسٹیبلش ہی نہیں ہے وہ محض قصے ہیں, وہ لوگ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ قصے سنا رہے ہو. عربوں کے ہاں اسٹیبلش ہے, یعنی عرب جو ہے ان کی شاعری, ان کا ادب, ان کی زبانوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ آپ نے عاد نام کیا لے دیا, یہ سمود کا نام کیا لے دیا. وہ تو اصل میں اس واقعے سے نکلنے والے نتیجے پر اعتراض کر رہے ہیں. طوفان نوح کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو طوفان نوح کے بارے میں عربوں کا اعتراض بتا دیجیے مجھے. وہ تو واقف نہیں ہے اس سے. نہیں آپ عرب کہتے ہیں کی کس شاعری کے اندر طوفان نوح؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ عربوں نے پھر اعتراض کرنا تھا نا. قرآن مجید نے ان کے اعتراضات نقل کیے ہیں, تاریخ میں ان کے اعتراضات نقل ہوئے ہیں. جب قرآن پیش کیا جا رہا ہے تو عربوں نے تو اس کو جٹلانے کی جسارت نہیں کی. ایک طرف آپ کہتے ہیں, اس میں خیال یہ ایک طرف آپ بھی کہتے ہیں کہ ساری دنیا طوفان نوح سے واقف ہے, مائتھالوجی میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے, اور دوسری طرف عربوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اس میں ہم بھی مخاطبین ہیں نا, قرآن کے مخاطبین ہم بھی ہیں. ہمارے تک وہ جو چیزیں آئیں گی تو ظاہری بات ہے اس کے اسالیب, اس کی چیزیں, اس کا سب کچھ وہ جب تک ہم سے ریلیٹ نہیں کرے گا تب تک میں نہ چیزوں کو ٹیسٹ کر سکتا ہوں نہ کراس ریفرنس کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ سے ریلیٹ کس چیز نے کرنا ہے؟ آپ سے ریلیٹ کرنا ہے اس میسج نے جو اس کے اندر موجود ہے. قرآن اس قوم کے لیے عدالت ہے, وہ ان کا فیصلہ کر رہا ہے, آپ کے لیے ہدایت ہے, تو آپ کو تو میسج نے پہنچنا ہے. سر یہ میرے تیسرے ذریعہ علم سے خود کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. اسٹیبلش ہسٹری کو اگر وہ بیان نہیں کرے گا تو میں اس اسٹیبلش ہسٹری کو کراس ریفرنس کیسے کروں گا؟ دیکھیے اس کا کام اسٹیبلش ہسٹری کو بیان نہیں کرنا, اس کا کام ہے خدا کے علم کو بیان کرنا. آپ کا کام ہے اسٹیبلش ہسٹری کی بنیاد پر کوئی نقص تلاش کریں اس میں. دیکھیں یہاں سے یعنی وہ اس کا محتاج کیوں ہے؟ وہ تو یہ بیان تصدیق ہو جاتا ہے نا, جیسے خالق کائنات بات کر رہا ہے, وہ تو ممکن ہے. وہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اسٹیبلش ہسٹری اور قرآن, یعنی مسیحیوں کے ہاں, کیتھولک مسیحیوں کے ہاں یہ تصور قائم ہو گیا سیدنا مسیح کو صلیب دی گئی تھی. اس پر ان کے پورے مذہب کی بنیاد رکھ دی گئی. ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے قائل ہو گئے. قرآن مجید نے تجزیہ کر کے بتا دیا کہ واقعہ ایسے نہیں پیش آیا تھا. تو قرآن مجید آپ کی اسٹیبلش ہسٹری کا غلام ہے, یعنی وہ خدا کی بات ہے, خدا اپنی بات کرے گا. آپ کھڑے ہو کے بتائیے کہ اس میں کیا نقص واقع ہو گیا. اب مسئلہ یہی آپ کو یہ بتانا ہے, یہ نہیں کہ وہ آپ کی اسٹیبلش ہسٹری جو ہے اس کو کنٹرڈکٹ کرتی ہوئی کوئی بات بتائیں گے تب آپ کہیں گے تو خدا بول رہا ہے اس کے اندر. وہ بتائے گا مسیح کو صلیب نہیں دی گئی, اور وہ بتائے گا نہیں دی گئی تو ہوا کیا تھا. نہیں سر, یہ اس میں ڈفرینس ہے. دیکھیں مسیح کو صلیب دی گئی, اس پہ ایک پوری اسٹیبلش بات چل رہی تھی, پورا مذہب کھڑا. یہی تو کنٹراڈکشن ہو رہا ہے. اچھا امر واقعہ کیا ہے اس میں 3-4 ہو سکتے ہیں. مسیح کو صلیب دیتے وقت انہیں اٹھایا کسی نے, انہیں کسی نے نہیں اٹھایا. نہیں, یہ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں قرآن کی بات کو نا. پہلے تو یہ بنیں گے کہ اسٹیبلش ہسٹری یہ ہے. پہلے سے اسٹیبلش یہ چلا رہا تھا, قرآن نے اس سے مختلف ایک بات کی ہے اور آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں, اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. اسٹیبلش ہسٹری کو رد کر رہے ہیں, اس کو تسلیم قرآن کی بنیاد پر. یہ ماورائے تصدیق ہو جاتا ہے نا ہمارے پاس جو تینوں ذرائع تھے. اب میں عرض کرتا ہوں, اب آئیے ذرا اسٹیبلش ہسٹری بنتی کیسے ہے. یعنی یہ جو واقعہ صلیب ہے, کیا قرآن یہ انکار کر رہا ہے کہ صلیب کا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا؟ بیان کر رہا ہے پیش آیا ہے. اس نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے دیومالا بنا دی ہے. وہ کہتا ہے تم کو شبہ ہو گیا, ولیکن شبہ لہم, تم نے پھانسی کسی اور کو دے دی ہے مسیح کے شبے میں. یہ بتا رہا ہے, تو تردید کر رہا ہے نا اس کی. لیکن تردید جس جگہ سے کر رہا ہے وہاں واقعے کو جھٹلا ہی نہیں رہا. ایک گزارش یہاں پر, وہ اگر یہ کہتا کہ تم نہایت احمق لوگ ہو,
ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا کہ صلیب دی گئی. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے مسیح کو صلیب نہیں دی، ولیکن شبہ لہم، حقیقت کے پردہ اٹھا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، وہ یہ کرے گا نا. آپ نے جٹلانا ہے. اب مسیحی لوگ اٹھیں اور ثابت کریں کہ ہم نے واقعی مسیح کو پھانسی دی تھی، سر قرآن کی تردید ہو جائے گی. نہیں، وہ مسیحی کہیں کہ مسلمان اٹھیں اور انہوں واقعی نے ثابت مسیح کریں. کو پھانسی نہیں اپوزٹ، وہ بھی تو اپوزٹ یہی ہم پہ یہ ٹول استعمال کر سکتے ہیں. کیا چیز کریں؟ وہ یہ کہیں کہ بھی آپ اٹھیں اور مسلمان ثابت کر کے تاریخ بیان دکھائیں. نہیں کر رہے، مسلمان کہہ رہے ہیں یہ خدا نے اطلاع دی ہے. پہلے اس بات کو سمجھ لیں پوری طرح. یعنی آپ نے، میں پھر گزارش کروں گا، اطلاع میں تو ہم اس کو ماورائے تصدیق مان لیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو ہسٹری میں لائیں گے اور ویریفائی کریں گے، ہمارا مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، اگر ہم اس کو جب آپ ہسٹری میں کیوں لائیں گے، آپ جو تاریخ اس نے بیان کی ہے آپ اس کی غلطی بتائیں گے، یہ آپ کو حق حاصل ہے. بتائیے. یہ تو میں سننے کے لیے غلطی تیار ہوں. استدلال کے آپ ساتھ یہ کہہ بتلائی رہے جائے ہیں، گی نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بات وہ بیان کرے وہ اصل میں خارج میں اسٹیبلش ہونی چاہیے. یہ وجہ ہے، اس سے مجبوری تو ہے آپ نا. نے ذریعہ علم کا انکار کر دیا. نہیں مجبوری ہے. دیکھیں نہیں، یہ تو پہلے اصل میں ترتیب الٹ گئی. سر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع علم اصل میں 3 ہیں، چوتھا نہیں ہے. چوتھا ہم نے کہا تھا ان کی collaboration سے بنے گا. چوتھے کو وہ چوتھا جو ذریعہ علم ہے، اس ذریعہ علم میں آپ کوئی غلطی بتائیں گے. جی اسی عمل میں شریک ہیں ہم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اپنی بات پہ غور کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں بیان کردہ حقیقت کی خارج سے تصدیق کریں گے. نہیں، آپ خارج سے اس کی تردید کریں گے. دیکھیے، اس نے مجروح تب ہونا ہے جب خارج اس کی تردید کرے گا. ہمارے پاس جب جو آپ پہلے کا کوئی ذریعہ علم اس کو جھٹلانے میں کامیاب ہو سر جائے گا. تردید کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں نے دیکھا کہ مسیح کو پھانسی دے دی گئی. آپ مجھے آ کے یہ نہیں بتا رہے کہ دیکھو یہ قرائن ہے، مسیح کو اس طرح پھانسی نہیں دی گئی. آپ کہہ رہے وہ بس اٹھا لیا گیا. اب میں نے جو دیکھا ہے میں اسے کیسے وہ جھٹلاؤں؟ اتنی بات نہیں بیان کر رہا نا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک معاملہ مشتبہ ہو گیا. یعنی کیا آپ انسانی زندگی میں اس چیز کو نہیں مانتے؟ یہ تو ہیوم والا کلیم ہے کہ تمہارا جو مشاہدہ ہے اس کے اندر نقص ہے. تو یہ تو صرف یہ وہ آپ کے مشاہدے کے اوپر نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے معاملہ تمہارے لیے مشتبہ ہو گیا. اب اس کی تفصیل بتائے گا، یہ بتائے گا کہ وہ کیوں مشتبہ ہوا، اس کی آپ تحقیق کریں گے. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے جٹلانا اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہ تم نے صلیب نہیں دی یا تمہارے خیال میں وہ مسیح نہیں تھا. یہ نہیں کہہ رہا. نہیں، سلیب اگر دینا وہ یہ ایک کہہ چیز دیتا ہے، فلاں شخص کو سلیب دینا یہ بھی ایک واقعہ ہے. یعنی سلیب دینا بھی ایک واقعہ ہے اور فلاں شخص کو سلیب دینا یہ بھی ایک واقعہ اور ہے. یہ فلاں شخص کی سلیب کا انکار کر رہا ہے قرآن. ہاں، یہ انکار کر رہا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ انکار کرنے کا اس کو حق حاصل ہے نا. اب آپ اسٹیبلش کیجئے جو کچھ آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس نے آپ کے واقعے کا انکار وہ نہیں کیا. تفصیل نہیں بیان. وہ آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو تمہیں پیش آیا، تم کوئی جھوٹے نہیں ہو، تم نے کوئی غلط بات بیان نہیں کی، لیکن یہ واقعہ حقیقت میں ایسے پیش آیا تھا. یہ قرآن نے آپ کے علم میں اضافہ کیا. خدا کا شکر کیجئے کہ ایک بات آپ کو بتائی گئی، جائیے تحقیق کیجئے. جی صحیح ہو گیا سر. اس سے کون سی اسٹیبلش ہسٹری ہے اس کا انکار ہو گیا؟ نہیں، آپ نے جو ایک نقطہ نظر قائم کیا تھا اس نقطہ نظر کی تصحیح کی گئی ہے. تو قرآن آیا کس لیے ہے؟ اسی لیے آیا ہے کہ آپ کے ہاں اگر کوئی چیز غلط ہے جس کا اثر مذہب پر پڑ رہا ہے، جس کا اثر اس کے دعوی پر پڑ رہا ہے، تو اس کی تصحیح کرے گا. مثال کے طور پر آپ اگر پہلے سے یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، یا وہ اس کو تکان لاحق ہو گئی، تو بتائے گا نا کہ ایسا نہیں ہوا. وہ کہے گا ما مسنا من لغوب. اس پہ اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ پہلے میں نے پھر وہی گزارش کی کہ ٹھیک جگہ سے چلیے جہاں سے علم چلتا ہے. کہ آپ کے سامنے ایک چوتھی چیز آتی ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے مصدر میں تم کوئی انسانی عمل نہیں دکھا سکتے، میرے وجود میں کوئی انسانی عمل نہیں دکھا سکتے، میرے ہاں کوئی غلطی نہیں دکھا سکتے. اب اس کے دعوی کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی اسٹیبلش چیز پیش کیجئے جو آپ نے پیش کرنی ہے. اب ٹھیک ہو گیا سر. ہم اس ایک منٹ مزید سمجھ لیتے ہیں. مجھے تھوڑی سی سر اگر سوری ہم اسی ایک ایگزامپل کو لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا مزید انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اسٹیبلشڈ ہسٹری یہ ہے کیونکہ تواتر قولی اسٹیبلش ہسٹری کا حصہ ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ تواتر قولی یقیناً ہے، لیکن اگر آپ یہ بحث کریں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ یہ مسیح علیہ السلام کے واقعے کوئی تواتر حاصل نہیں ہے. سر جس قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کتنے لوگ ساری ہیں؟ قوم اس پر وہ ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیے یہود ہیں، وہ تو سرے سے اس واقعے کو اس طرح تسلیم ہی نہیں کرتے.
معاملے کی نوعیتی ان کے یہاں مختلف ہے۔ کیتھولک مسیحیت میں یہ تصور آیا کب ہے؟ یعنی یہ اخبار احاد سے شروع ہوا ہے۔ مطلب کب سے؟ آپ کو بتانا پڑے گا پہلے کہ ایک جم غفیر جس کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں تھا، اس نے پہلے دور میں یہ واقعہ ایسے بیان کیے۔ یہ تو خود اسٹیبلش نہیں ہے۔ میں نے تو یہ صرف ایک مثال دی تھی کہ دنیا میں بہت سی باتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں، قرآن مجید تصحیح بھی کر دیتا ہے، تردید بھی کر دیتا ہے، لیکن اسٹیبلش ہسٹری میں جمع غفیر یہی بات کہہ رہے ہیں، جمع غفیر نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہہ رہا، یہ تو واقعہ بہت بعد میں، یعنی خود آپ مسیحیت کی تاریخ میں جائیں گے، یعنی سینٹ پال نے آ کر کیا بنیادی مقدمات قائم کیے۔ سینٹ پال کا تو مکاشفہ تھا، اس پہ تو ہم بحث کریں گے۔ مسیحیت کا شروع کیسے ہوا؟ تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا نا، پھر پہلے دور میں بتائیے کہ اس واقعے کو لوگ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ مسیحی تو روز اول سے یہی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پیغمبر کو مسیحیوں کا روز اول شروع کب ہوتا ہے؟ 325-27 سے، وہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف اس سے یہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہوا ہے سر۔ سر ہم آج کے مسیحیوں کو دیکھ لیں کہ وہ اس کے بارے میں شروع سے کیا چلا آ رہا ہے، اگر آپ ہم ان کا ہسٹوریکل انالیسس جس طرح اب آپ کرنے چاہ رہے ہیں۔ صرف ایک جملہ معترضہ میں ان سے عرض کیا تھا، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں، قرآن نے کسی چیز کی تردید ہی نہیں کی، یعنی اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ صلیب نہیں ہوئی، اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ تم نے اپنے نزدیک مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھتے نہیں دیکھا، یا تم سے یہ بات غلط بیان کی گئی ہے، اس میں کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا میں تم کو یہ بتاتا ہوں، جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں، جس بندے کو آپ کہتے ہیں وہ مسیح نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک واقعے کی، ایک اکرنس کی ہی تردید ہے نا۔ یہ اکرنس کی تردید قابل قبول اس لیے ہو جاتی ہے کہ عقل یہ مانتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھیں۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ ایک چوک میں ایک شخص کو کوڑے مارے جا رہے ہیں یا سنسار کیا جا رہا ہے، ہم نے اخباروں میں خبر پڑی ہوئی تھی کہ فلاں آدمی ہے یہ، تو ہم اس ذہنی تاثر میں یہی بات آگے بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ یہ وہ مجرم نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرا مجرم تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ پھر وہ تواتر بنتا ہے کہ جمع غفیر نے اس مسیح کو سولی پہ چڑھتے، مسیح سمجھا ہوا سمجھ کے صلیب پہ چڑھتے دیکھا اور پھر سے بیان کرنا اس کا انکار کون کرتا ہے؟ قرآن نے کیا ہی نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو یہ کہا ہی نہیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جس کو مسیح سمجھ کر صلیب دی ہے اس میں غلطی ہو گئی ہے تم سے۔ یہ قرآن نہیں کہتا سر، کہتا ہے کسی جگہ، بالکل یہ کہتا ہے، یہ تو روایت سے نہیں ہے، اس کے اندر قرآن مجید کہتا ہے ما قتلوا ما صلبوا ولکن شبہ لہم۔ جی، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جس کو تم نے دیے ہے وہ کوئی اور کوئی معنی نہیں ہے۔ جب پچھلے جملے کو آپ پڑھیں گے کہ تم نے مسیح، تم کہتے ہو مسیح کو تم نے دی تھی، مسیح کو تم نے پھانسی نہیں دی، تم کہتے ہو مسیح کو تم نے قتل کیا تھا، مسیح کو تم نے قتل نہیں کیا، معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا اور کوئی معنی نہیں۔ لیکن وہ دوسرا شخص اس کی جگہ پر آئے، یہ والا معاملہ تو ہم نے بعد آگے میں تفصیل ہے، وہ اس کی آگے تفصیل ہے، وہ تو برنباس نے بیان کی ہے، وہ برنباس کی انجیل میں بیان ہوئی ہے کہ اصل میں یہودا اسکریوتی جس نے کوہ زیتون کے اوپر ان کی مخبری کی تھی، اسی پر حضرت مسیح کی شبیہ آ گئی اور صلیب اس کو دے دی گئی۔ یہ قرآن مجید نے یہ تفصیل نہیں بیان کی کیونکہ اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہی نہیں، اس نے اس شاہانہ انداز سے یہ بات بیان کر دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، معاملہ مشتبہ ہو گیا، تو بس اس سے زیادہ کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ تو یہاں کون سی اسٹیبلش ہسٹری ہے اس کا قرآن نے انکار کر دیا؟ قرآن کا یہی ایک طریقہ بڑا دلچسپ ہے، جس کو بہت سارے اہل علم نے، مغربی مفکرین نے کئی جگہ پر بطور مثال پیش بھی کیا ہے کہ جہاں پر بھی وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری کا انکار کرتا ہے تو اس کے جواب میں چیزوں کو واضح نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے لیکن واضح نہیں کرتا ہے چیزوں کو، اور یہ ایک بڑا زبردست قسم کا پیٹرن ہے چیزوں کو ویگ رکھنے کا تاکہ اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ مثلا وہ پہلے بھی یہ والی بات زیر بحث آئی تھی کہ کہف کا جو واقعہ ہے تو اس میں بھی یہی کام کیا، یہ تو کہا کہ نہیں اتنے نہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ کتنے تھے۔ یہاں پر بھی یہ تو کہا کہ بھی صلیب کا واقعہ جو اسٹیبلش چلا آ رہا ہے، نہ قتل کا واقعہ ہوا نہ تسلیب کا واقعہ ہوا، لیکن کیا ہوا ہے وہ نہیں بتایا۔ کمال ہے نا یہ اس بات کا، یعنی میں آپ ہوتے، کوئی تردید کا خوف تھا، چند لوگ سامنے تھے، قیادت سیادت قائم کرنی تھی، جو جی چاہے کہہ دیتے، نہیں کہا نا اس نے، وجہ بتائی کہ کیوں نہیں کہا۔ یعنی آپ غور کر کے اس بات کے اوپر دیکھیں، یعنی یہ لوگ جس وقت قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں تو اپنا ایک سانچہ بنا لیا کہ وہ اصل میں تاریخ بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ بھائی مجھے ایک جگہ بتا دیجئے کہ قرآن تاریخ بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید اپنا ایک مقدمہ پیش کرتا ہے، اس کے اوپر استدلال کرتا ہے۔ اچھا آپ کوئی سوال، کوئی کج بحثی شروع کر دیتے ہیں، آپ سے میری مراد وہ لوگ جو اس کے مخاطبین ہیں،
وہ بنی اسرائیل بھی ہیں، وہ اہل کتاب بھی ہیں، وہ یہود و نصارہ بھی ہیں، وہ ان کو بتاتا ہے کہ اصل بات کی طرف توجہ کرو، یہ کس چکر میں تم پڑ گئے ہو کہ کتا 5واں تھا یا چھٹا تھا. یہ اتنی اعلیٰ بات ہے، آپ اس کو تاریخ کے سانچے میں ڈالیں. اچھا میں پوری معلومات ملنی چاہیے. ایک رخ سے بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں جس وقت گفتگو کر رہا ہوں گا تو میں اپنے مدعا کو سامنے رکھ کے گفتگو کروں گا نا. اب اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، یعنی آپ کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں تو بار بار توجہ کر رہا ہوں کہ بھائی سررشتہ کلام یہ ہے، بات اس محل میں ہو رہی ہے. نہیں سر، اس میں ایک بڑی ایک رخ سے بہت اعلیٰ ادبی اور بہت مزے کی چیز لگتی ہے، لیکن ایک رخ سے اس میں کچھ مسئلہ بھی ہے. مثلاً مجھے کسی نے باہر مارا ہے اور میں روتا ہوا آیا ہوں کہ دیکھو مجھے فلاں شخص نے پیٹ دیا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے تمہیں کہاں پیٹا، کس وقت پیٹا، کیوں پیٹا. یہ ساری تفصیل آپ معلوم کرنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس تفصیل میں کانٹرڈکشنز ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ یار تم چھوڑو اسے، کس نے پیٹا، تم یہ دیکھو اس نے مجھے مارا ہے، میں روتا ہوا آیا ہوں، دیکھو اس نے میری آنکھ نکال دی، یہ آنکھ میرے ہاتھ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مدعا اس وقت یہ تھا کہ آپ کو جو نقصان پہنچا ہے یا جو آپ کی تذلیل ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. قرآن کا مدعا اس وقت یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے، لیکن اور میں یہی یہ انسانی تفصیل چھپا فطرت کا دوں گا، اقتضا بھی ہے. اس لیے چھپا دوں گا تاکہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس میں اگر کوئی کجی کمی یا کوئی مسئلہ ہے، قرآن تو واقعہ بیان ہی نہیں کر رہا، یعنی اس نے تو بیان ہی نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ اصحاب کہف کا کیا معاملہ تھا، اس نے کہا اصحاب کہف کا معاملہ یہ تھا تم بدقسمتی سے اس بحث میں الجھے ہوئے بندے کتنے تھے، کتنے سال رہے. اصل واقعہ یہ تھا، بیان کر دیا اس نے. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ اس نے تعداد آپ کو نہیں بتائی. سوال یہ کہیں اسٹیبلش ہسٹری میں تعداد موجود ہے کہ جس کی تردید کا خوف تھا؟ بھائی جس کو کہنا تھا، آپ سوچیں جن کی ذرا، تاریخ ہے انہیں معلوم تھی اس کی تعداد، اسی لیے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی اب تو ہمارے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ سوال یہ تھا. یہ تو سوال ہی نہیں تھا، یعنی پھر تو بتانا چاہیے نا سوال کیا تھا. انہوں نے تعداد پوچھی تھی جو قرآن مجید نے، انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں. ظاہر ہے عرب اس سے زیادہ تر واقف نہیں تھے. یہ وہ تینوں سوالات ہیں جو بنی اسرائیل نے یا اہل کتاب نے کیے. ان کے ہاں یہ روایات موجود تھیں، قرآن مجید نے وہ بات سنا دی اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ تاریخی واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں آدمی کی نگاہ ان کے سبق، ان کی اہمیت، ان کے پس منظر، ان کے اطلاق پر ہونی چاہیے. یہ چیزیں بے معنی ہیں مذہبیات کی بحث میں کہ بندے کتنے تھے. بھائی کربلا میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک درد انگیز واقعہ، اس میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا. یہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے، یا توجہ کا مرکز ایک الہامی کتاب کے یہ ہونا چاہیے کہ آدمی 72 تھے یا 76 تھے، ان میں سے بچے کتنے تھے اور بڑے کتنے تھے، یہ ہونا چاہیے. یہ مورخین کی دلچسپی کی چیز ہے. تو قرآن نے تو بڑا اعلیٰ سبق دیا. ہاں البتہ اس کے مقابل میں کوئی اسٹیبلش ہسٹری موجود ہے اور قرآن مجید کے بیان میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، مثلا یہ کہ اس نے بیان کر دیا کہ لوگ 5 تھے، تو اب آپ کے پاس اسٹیبلش ہسٹری میں یہ چیز موجود ہے کہ 5 تو بالکل بھی نہیں تھے. تو یہ اصل میں تردید ہوگی. اس نے بلکہ سبق دیا آپ کو کہ تاریخ کے اس طرح کے معاملات میں تو یہ سبق اپنی پوری قوم کو دے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے تاریخ کو مذہب بنا لیا ہے، واقعے کی تفصیلات میں الجھ کے رہ جاتے ہو. تمہارے اپنے زمانے میں لال مسجد کا واقعہ پیش آیا، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں حقیقت بتا دو مجھے کیا ہے. اچھا میں ان میں سے کسی حقیقت کو جان کر، فرض کیجئے میں جانتا ہوں، میں بڑی احتیاط کروں گا کہ میں بیان کر دوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جٹلانے کے لیے 50 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور میری اصل بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. تو قرآن مجید بالکل وہی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس میں کیوں پڑھوں کہ آدمی کتنے تھے، یہ تمہاری بحث ہے، تم کرتے رہو اس میں. مجھے کوئی تاریخ کی تصحیح کرنی ہے، مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ وہ واقعہ اصل میں توحید اور شرک کا معاملہ تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز دکھایا، اس پر نگاہ کرو. آج تم اصحاب کہف کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو یا ان کو نکالنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو، مدعا یہ ہے. خواتین و حضرات، غامدی صاحب نے بہت ہی نہایت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ جو واقعات قرآن میں ذکر ہوتے ہیں یا جو بھی چیزیں قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں وہ کسی مدعا کے بیان کرنے کے لیے آتی ہیں. اس میں ہمارے کچھ سوالات ہیں خاص طور پر واقعات کے حوالے سے جو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں غامدی صاحب سے پوچھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.